یاد رکھیے عید میلاد النبی کا اسلام میں رتی برابر تصور نہیں ہے۔ پہلی 3 صدیوں میں عید میلاد النبی کا آپ کو تصور ہی نظر نہیں آتا۔ اسلام کے جتنی فقہ ہیں، چاہے وہ اہل تشیع کیوں نہ ہو، فقہ شافی میں، حنبلی میں، جعفری میں، ایمن کے فقہ حنفی میں، کسی فقہ میں عید میلاد کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں بھی صرف جو ایک خاص طبقہ ہے، دیوبند کے ہاں بھی عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہ تصور آیا کہاں سے؟ اس کے پیچھے بھی پوری داستانیں ہیں کہ جب بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن اہل تشیع اتنے زور و شور سے منا رہے ہیں، تو کہا گیا کہ نبی پاک سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں بھی ایک دن خاص کر لینا چاہیے۔ اور ایک وجہ یہ ملتی ہے کہ جب کچھ مسلمانوں نے دیکھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے کے طور پہ یہ دن مناتے ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر دن منایا جاتا ہے تو ہم بھی اپنے نبی کا یہ دن مناتے ہیں۔ اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ برسی کا تصور ہے، نہ میلاد کا تصور ہے۔ کوئی آپ کو نبی پاک کی ساری زندگی میں کوئی کیک کٹنا، کوئی برتھ ڈے جس دن ولادت ہوئی ہے اس دن کوئی دعائے خیر کرنا، جی آج ان کے اتنے سال ہو گئے، یہ کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ گستاخ ہیں، یہ نبی کا میلاد نہیں مناتے۔ میلاد اس لیے نہیں مناتے کہ یہ نبی کی سیرت، آپ کی سنت، صحابہ کا طرز عمل نہیں ہے، پہلی صدیوں میں اس کا وجود ہی نظر نہیں آتا۔ تو اگر میں اور آپ میلاد نہیں مناتے تو اس کی وجہ بھی نبی کریم کی محبت ہے، آپ کا اسوہ اور نمونہ اس کی اقتداء ہے۔ اور اگر کوئی دوسرے منا رہے ہیں اور پھر اس کو وہ قرآن سے بھی ثابت کریں، حدیثوں سے بھی ثابت کریں، اور جو نہیں مناتے نعوذ باللہ ان کو کفر تک پہنچا دیں، تو پھر ایسے حالات میں حق کو بتانا یہ ہم پہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو صرف اتنی گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے کے گئے ہیں، ایک مسلمان بہترین آپ کا امتی تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے، اپنی سیرت سے، اپنی شکل و صورت سے، اپنے معاملات سے اچھے مسلمان بن کے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں۔